ایک سازش نے امت کو نہ جانے کن کن مسائل میں الجھا کے رکھ دیا تاکہ یہ حق تک نہ پہنچے، یہ سچ تک نہ پہنچے۔ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، غیروں نے ہمیں آپس میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ کبھی قبر کی آذان کے مسئلے میں، کبھی قبر پہ 3 دن دعا مانگنے کے مسئلے میں، تو کبھی قبر پہ میت کے مرنے کے بعد دعا کرنے کے مسئلے پہ، کبھی نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بعد کی دعا پہ الجھا کے رکھ دیا، تو کبھی میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اس پہ تلقین پڑھنے پہ الجھا کے رکھ دیا، صرف اس لیے ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس امت کے جوان حقیقت تک نہ پہنچیں۔ یہ کبھی آذان پہ جھگڑا کریں، یہ کبھی درود و سلام پہ جھگڑا کریں، یہ کبھی اوراد فتح پہ جھگڑا کریں، یہ کبھی کسی مسئلے پہ جھگڑا کریں، یہ کبھی کسی مسئلے پہ جھگڑا کریں۔ امت جس بحر و بر پہ فتح پانے کے لیے تجھے بنایا گیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم مکہ سے نکلو اور ہند تک چھا جاؤ، تم ہند سے نکلو تو یورپ تک چھا جاؤ، تم یورپ سے نکلو تو ایشیا کے صحراؤں تک چھا جاؤ۔ غیروں نے ایک سازش کے لیے ہمیں اس مقصد سے دور کر دیا ہے، ہمیں یہ دیا کہ تم کبھی آذان پہ لڑو، کبھی تکبیر بیٹھ کے سننی ہے یا کھڑے ہو کے سننی ہے، تم اس پہ لڑائی کرو، کبھی تم قبر کی آذان پہ لڑائی کرو، کبھی تم نیاز و فاتحہ پہ لڑائی کرو، کبھی تم چوتھے اور 40ویں پہ لڑائی کرو، کبھی تم جانے کس مسئلے پہ لڑائی کرو۔ میرے جوانوں، یہ مسئلے لڑائیوں کے نہیں ہیں، یہ مسئلے فتنے فساد کے نہیں ہیں، یہ مسئلے مناظروں کے نہیں ہیں، یہ فکر ہے نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ آؤ تم حق کی طرف لوٹ آؤ، تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو تمہارے اوپر 5 وقتہ فرض نمازیں ہیں۔ وہ لوگ جو آذانوں پہ لڑ رہے ہیں، جو مستحب پہ لڑ رہے ہیں، انہیں کبھی شراب پہ لڑائی نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی شراب کے دکان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ آج پورے جموں کشمیر کے اندر شراب کی لائسنیں بانٹی جا رہی ہیں، میں نے ایک بھی وہاں بھی بولتے نہیں دیکھا کہ جناب ہندوستان جموں کشمیر ولیوں کی ریاست ہے، یہاں شراب کی دکانیں کیسے کھولی جا رہی ہیں۔ وہ کبھی بولے تو آذان قبر پہ بولے، وہ کبھی بولے تو سورہ فاتحہ اور درود پہ بولے، وہ کبھی بولے تو میلاد پہ بولے، وہ کبھی بولے تو معراج پہ بولے۔ کبھی ان نے امت کو معراج کی نفی کی، کبھی ان نے میلاد کی نفی کی، کبھی ان نے آذان قبر کی نفی کی، کبھی ان نے صلاۃ و صوم کی نفی کی، نہ جانے ان نے ان امروں کی نفی کی جن سے نہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا نہ اللہ کے نبی نے روکا۔ جوانوں، انہیں دین کی اتنی ہی درد ہے، وہ شراب کے معاملے پہ میدان میں آ جاتے۔ آج جب سری نگر میں جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں، آج جب ہمارے اسلام آباد کے اندر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ وہ دکانیں کب کھلیں گی؟ آج کوئی اس پہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے جوان ڈرگ میں ملوث ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے جوان سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے جوان تمباکو کی لت میں ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے جوان شراب پیتے ہیں اہربل میں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پچھلے ہی سردیوں میں اہربل میں ایک گاڑی کا صرف اس لیے ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہاں پہ شراب پیا گیا تھا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بولتے ہیں تو رسول اللہ کی ناموس پہ بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو حضور کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں تو حضور کی عظمت و شان کی نفی کرتے ہیں۔ جوانوں، یہ لڑنے کے موضوع نہیں ہے، یہ لڑائیوں کے موضوع نہیں ہے، یہ فتنے فساد کے موضوع نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں حق ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ کے نبی نے کبھی منع نہیں فرمایا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی نے امت کو دیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جسے ولیوں نے امت کو دیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جسے ائمہ کرام نے امت کو دیا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتا دوں، آج پورے علاقے کے اندر ایک لڑائی بڑی عروج پہ پہنچی ہے، بڑے مقام پہ پہنچی ہے۔ کوئی کہتا ہے قبر پہ آذان دی جائے گی، کوئی کہتا ہے قبر پہ آذان نہیں دی جائے گی، اور دی جانے والے تو بھی حق پہ ہے اور نہ دینے والے تو بھی حق پہ ہے۔ ہاں آؤ تمہیں مدینے میں لے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کھڑے، ابو جہل نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے زیادہ
बदसूरत कोई नजर नहीं आता। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया सदकता सदकता सदकता, तुम अपने कौल में सच्चे हो सच्चे हो सच्चे हो। यही मेरे सदीक खड़े हुए, फरमाया ए अल्लाह के नबी, मुझे कायनात में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नजर नहीं आते। मेरे नबी ने फरमाया सदकता या अबा बकर, सदकता या अबा बकर, सदकता या अबा बकर। अबू बकर तो भी सच्चा है, अबू बकर तो भी सच्चा है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अबू जहल ने कहा कि बदसूरत है, आपने कहा तो भी सच्चा है। हजरत अबू बकर ने कहा खूबसूरत हो, आपने कहा तो भी सच्चा है। या रसूल अल्लाह, दोनों सच्चे कैसे हो सकते हैं? मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मैं आईना हूँ आईना, मुझ में जो अपनी सूरत को देखता है उसकी सूरत जैसी होती है उसको वैसा नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो जो कहते हैं कब्र पे आदान देना जायज है, वो जो कहते हैं कब्र पे तलकीन पढ़ना जायज है, उनने नूर की आंखों से हदीसें पढ़ी है, उनने हुजूर की मार्फत से हदीसें पढ़ी है, उनकी निगाह वहां तक पहुंची है, उन्हें नजर आया कि हाँ हाँ कब्र पे आदान दी जाएगी, मैं बताऊंगा क्यों दी जाएगी। और जो वहां नहीं पहुंचे, जो वहां नहीं पहुंचे, जिनकी पहुंच वहां तक नहीं हुई, जिनने दीवार के बाहर देखा ही नहीं क्या है, जिनने एक दुनियात के अलावा कोई किताब भी नहीं पढ़ी, वो क्या जानते हैं कब्र पे आदान देना क्या है, वो क्या जानते हैं कब्र पे तलकीन पढ़ना क्या है, वो क्या जानते हैं कब्र पे दुरूद और सलाम पढ़ना क्या है, वो क्या जानते हैं कि अल्लाह के आगे हुजूर हाथ फैला के बच्चा अपने मुर्दा माँ बाप के लिए दुआ मांगे तो माँ बाप को कितना सवाब। जवानों जवानों, तुम कब्रों पे मुर्दों के लिए दुआ मांगने से इनकार करते हो। यहाँ तो मेरे अल्लाह ने नमाज में सिखाया है रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। यहाँ तो मेरा रब कुरान में सिखा रहा है नमाज के लिए कि लोगों जब तुम नमाज पढ़ते हो तब भी दुआ मांगो रब्बना इग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, व लिवालिदैया मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, वलिल मोमिनीन सारे मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा, वो जिंदा है या वो मुर्दा है, जितने मोमिनून हैं बिला क़ैद उनके लिए नमाज में मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाती है। तुम कब्रों पे दुआ मांगने से लोगों को रोक रहे हो, तुम जनाजों में दुआ मांगने से लोगों को रोक रहे हो। एक एक दीनियात का नुस्खा लिया है लोगों ने, घर घर घूम रहे हैं, सड़कों में दीन घूम रहे हैं। जवानों देखो ये मसला है ही नहीं। अरे नादानो तुम्हें हो क्या गया? दीन इतना सस्ता है, दीन इतना सस्ता है कि तुम रसूलुल्लाह की हदीसें सड़कों में लेके घूमते हो। दीन इतना सस्ता है कि तुम रसूलुल्लाह की बात पे दुकानों पे बातें करते हो। ना मेरे बुजुर्गों ये नहीं चलेगा, हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। वो रसूलुल्लाह जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में मेरे और आपके लिए रोया है, तुम उस नबी की हदीसों पे बहसें कर रहे हो। अफसोस है मेरे जवानों तुम्हारे लिए।